اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین ثم آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم 22واں سپارہ پڑھ رہے ہیں، سورۃ الاحزاب چل رہی ہے، آیت نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو تم میں سے فرما برداری کرے گی اللہ اس کے اللہ اور اس کے رسول اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دونا ثواب عطا کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا نا 21ویں سپارے میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مال غنیمت ہاتھ آیا تھا جنگ میں، تو کافی لوگوں کو، صحابہ کرام کو تقسیم کیا تھا، تو ازواج مطہرات نے بھی گزارش کی تھی کہ ہمیں بھی کچھ مال دیا جائے، ہمارا بھی نام نفقہ جو ہے کچھ بڑھا دیا جائے۔ تو یہ اس کا ان آیتوں سے پہلے کا بیک گراؤنڈ تھا، اور یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اور جو تم میں سے فرما برداری کرے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دگنا ثواب عطا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے رسول کی بیویوں، جب مدینہ شریف سے بنو قریظہ کے لوگ باہر نکل گئے تھے اور خیبر کے قلعے میں انہوں نے پناہ لی تھی، اور خیبر بھی جب فتح ہو گیا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی تھی۔ اے رسول کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نرمی مت کرو بات کرنے میں۔ اچھا، اس وقت جب خیبر فتح ہوا تھا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس وقت 4 ازواج مطہرات تھی، اور جب ازواج مطہرات نے مطالبہ تھا نفقہ بڑھانے کا، تو ان میں ایک تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو آپ صحابہ اکرام نے بھی اپنی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ تم ایسا مطالبہ نہ کرو۔ آیت نمبر 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نرمی مت کرو بات کرنے میں، کہ کوئی امید پیدا ہو جس شخص کے دل میں مرض ہے، اور بات کہو دستور کے مطابق، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور مت پھرو قدیم جاہلیت کے طور، اور پڑھتی رہا کرو نماز اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ کی اطاعت کرتی رہو اور اس کے رسول کی۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے سب ناپاکی دور کر دے اور اہل بیت اور تم کو پاک صاف کر دے۔ دیکھیے اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پردے کے متعلق آواز کا پردہ، غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے،
یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں آج سے تقریباً 70 سال پرانے جو واقعات، پرانی چیزیں، جو جس طریقے سے ہماری خواتین مسلمان رہا کرتی تھیں انڈیا میں یا پاکستان میں، جہاں پر بھی وہ رہتی تھیں، ہمارے کلچر کے لوگ، ان لوگوں کا خیال آ جاتا ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کی زندگی کیا تھی، کہ ماشاءاللہ وہ بہت خوش رہتی تھیں، پردوں میں رہتی تھیں، اگر گھر سے کہیں باہر جاتی تھیں تو انہوں نے برقع پہنا ہوتا تھا، ان کے نقاب ہوتا تھا، اور رشتہ داروں کے بھی جایا کرتی تھیں، دوست احباب کے بھی جایا کرتی تھیں، اور کبھی کبھار باہر شاپنگ کرنے بھی اشد ضرورت کے تحت جاتی تھیں۔ لیکن اس زمانے میں زیادہ تر قاعدہ کیا تھا، کپڑے والے، برتن والے، جویلری والے گھروں پہ لے کے سامان آ جایا کرتے تھے، اور گھروں پہ وہ خواتین خرید لیا کرتی تھیں۔ تو بہت ہی خوش و خرم زندگی تھی، قرآن سنت کو لے کے چلتی تھیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، فجر کے وقت اٹھنا، اور کوئی بیجا فضول کام نہ کرنا، بہت پیاری زندگی گزاری جاتی تھی اس وقت۔ جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، بالکل مجھے وہی نقشہ سامنے آ جاتا ہے جو میں سنا کرتی تھی۔ مردوں سے بھی پردہ ہوتا تھا، غیر مردوں سے بات بھی ہوتی تھی، جیسے دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان سے گھر میں رہتے تھے، سب مل جل کے رہتے تھے، بات بھی ہوتی تھی۔ لیکن دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نرمی مت کرو بات کرنے میں، کہ کوئی امید پیدا ہو جس شخص کے دل میں مرض ہے، اور بات کہو دستور کے مطابق، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور مت پھرو قدیم جاہلیت کے طور طریقے پر، اور پڑھتی رہا کرو نماز اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ کی اطاعت کرتی رہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورتوں کا کیا طریقہ تھا؟ باہر پھرنا، قدیم جاہلیت کی طریقے پہ بتایا جا رہا ہے، اور اس کے رسول کی، اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، اے اہل بیت، اور تم کو پاک صاف کر دے، اور تم یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، یقیناً اللہ بڑا باریک بین اور خوب واقف حال ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اچھا میں تھوڑا سا بھی جو ہم نے آیت نمبر 31، 32، 33 پڑھی ہے، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عمل صالح اختیار کرے گی تو اس کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ چونکہ اے ازواج النبی، تمہاری زندگیاں دوسروں کے لیے مثال ہیں، اس لیے تمہاری ایک غلطی بھی اللہ کے نزدیک دوہری سزا کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات اور قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے جو کچھ فرما دیا گیا ہے اس کا خلاصہ میں بیان کرتی ہوں، جو مفتی صاحب نے تفسیر میں دیا ہے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے سب سے پہلے جو بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ازواج النبی، تمہاری حیثیت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھ کر دوسرے دیکھ کر اس کی نقل کرتے ہیں، لہٰذا اگر حسن عمل پیش کیا جائے تو اس پر دوہرا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا تو اس کی سزا بھی دگنی ہے۔ دوسرا اس میں یہ پوائنٹ بتایا گیا، دوسری ہدایت یہ کی گئی کہ اگر تم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتی ہو تو غیر مردوں سے بات کرتے وقت تہذیب و شائستگی کے ساتھ ایسا روکھا اور غیر جذباتی انداز اختیار کرو جس میں ایسی نرمی اور بے تکلفی نہ ہو جس سے بعض ذہنی مریض کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، چونکہ اللہ نے عورت کی آواز میں نرمی اور خوبصورتی رکھی ہے، اس لیے عبادات میں بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آواز کو دھیما رکھیں۔ اور
فرمایا گیا کہ عورتیں اذان اور اقامت نہ کہیں، آواز سے تلاوت کرنے کو منع کیا گیا ہے، اس لیے عورت کو امامت کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے مسجد میں مرد اور عورتیں سب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر عورت کو امامت کی اجازت نہیں ہے، صرف مرد کو ہی ہے۔ اور تیسرا اس میں یہ بھی پوائنٹ بتایا گیا کہ نامحرم مرد کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران امام قرات میں یا کسی رکن کے ادا کرنے میں کوتاہی کر جائے تو مرد زور سے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ کر امام کو صحیح کرنے کا اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر عورت ہو آ، آ، اشارہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تصحیح کرنے والی عورت ہو تو وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو آگاہ کرے گی، مگر زبان سے نہ کہے گی۔ حج اور عمرے میں عورتوں کو تلبیہ زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے احکام ہیں جن کو فقہ کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے متعلق اور بھی بہت احکام ہیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہیں، بلا کسی شدید ضرورت کے گھروں سے نہ نکلیں۔ دیکھیں، گھر سے نکلنا منع نہیں کیا گیا، لیکن کیا کہا گیا؟ جب اشد ضرورت ہو تو نکلیں، اور اگر نکلنا ہو تو شریعت کی تمام پابندیوں کے ساتھ باہر نکلیں۔ شریعت نے جو عورت کو پابندیاں دی ہیں پردے کی، اس کے ساتھ باہر نکلیں۔ خواتین فرض نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں کیونکہ ان کے لیے اس میں بہت اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہاں پر بھی بہت سی عورتیں مسجد میں جاتی ہیں، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ بعض خواتین ہوتی ہیں کہ ان کے مرد کئی ملکوں سے باہر ہوتے ہیں اور ان کو بچوں کو لے جا کے، بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ نماز پڑھنے خود سے ڈرائیو کر کے جا سکیں۔ یہاں تو مسجدیں اتنی دور ہیں کہ ہمیں ڈرائیو کر کے ہی جانا پڑتا ہے، بہت کم ہی ایسی مسجدیں ہوں گی کوئی واک کر کے چلا جائے۔ تو عورتوں کو پھر اپنے بچوں کو بھی لے جانا پڑتا ہے۔ کسی کے شوہر ضعیف ہو چکے ہیں، عورت گاڑی چلانے کے قابل ہے، میاں نہیں ہے چلانے کے قابل، تو عورتیں ڈرائیو کر کے اپنے مردوں کو جمعے کی نماز کے لیے لے کے جاتی ہیں، پھر خود بھی پڑھ لیتی ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اشد ضرورت کے تحت اگر عورت جا کے مسجد میں نماز پڑھتی ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت ام حمید سعیدیہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کروں جماعت کے ساتھ۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرے ساتھ یعنی میرے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش ہے، مگر تمہاری وہ نماز جو تم اپنے گھر کے اندر کے حصے میں پڑھو وہ اس نماز سے افضل ہے جو تم اپنے باہر کے دالان میں پڑھتی ہو۔ یعنی کہ جو گھر کے اندر کے کونے کے کمرے میں پڑھی جائے وہ اس سے افضل ہے کہ اگر باہر کے دالان میں پڑھی جائے، اور باہر کے دالان میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے جو تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو۔ یہاں تو دالان نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے نا، صحن سے پہلے دالان ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے کمرے ہوتے ہیں، اور اپنے گھر کے صحن میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے جو تم اپنے قبیلے والی مسجد میں جو گھر کے قریب ہے وہاں پڑھو، اور اپنے قبیلے والی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ تو دیکھیے عورت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہمارا گھروں میں ہی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ دور جاہلیت کی طرح بے پردہ اور بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلیں۔ اب باہر نکلنے کی بھی کچھ شرائط ہیں، بناؤ سنگھار بہت زیادہ نہ ہو، ٹو مچ نہ ہو، اور بے پردہ بھی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو
تبرج جاہلیت پسند نہیں ہے، یعنی ابھر کر سامنے آنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے جسم، زیور، کپڑے اور چہرے کی نمائش کرنا اور اس طرح چلنا جس سے خواہ مخواہ بھی لوگ متوجہ ہو جائیں، اس کو تبرج جاہلیت فرمایا گیا ہے، جس میں اسلام آنے سے پہلے لوگ مبتلا تھے، اور عورتیں بے پردہ اور بے باکانہ انداز سے اپنے جسم و لباس کی نمائش کرتی پھرتی تھیں۔ اسلام نے باہر نکلنے کو عورت کو منع نہیں کیا، عورت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن ہمیں پردے کے حدود میں نکلنا چاہیے۔ کہ بیسک پردہ کیا ہے کہ کم سے کم ہمارے جو بال ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہوں، بال نظر نہ آ رہے ہوں، اور شولڈر سے ٹخنوں تک ہمارا جسم ڈھکا ہوا ہو۔ تو یہاں تو دیکھیے کینیڈا میں کتنی آسانی ہے کہ ہر موسم کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کوٹ پہننا پڑتا ہے، سمر میں، ونٹر میں، اسپرنگ میں، فال میں ہوائیں چل رہی ہیں، ہلکی سی سردی ہے، تھوڑا سا پہننا پڑتا ہے، اور بالوں کو بھی ہمیں ڈھکنا پڑتا ہے۔ تو اگر آج ہم پردے کی نیت کر لیتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تو نے قرآن پاک میں پردہ فرض کر دیا ہے، آج ہم پردے کی نیت کرتے ہیں اور بیجا ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے، ہم ضرورت کے تحت نکلیں گے، لیکن جب نکلیں گے تو اس طرح سے نکلیں گے کہ ہماری بے پردگی نہ ہو، ہم کسی غیر مرد سے بات کرنے میں بھی احتیاط برتیں گے۔ بنا نہیں ہے لیکن احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسی آواز میں بات نہ کرو جس سے کسی کا دل متوجہ ہو۔ تو کام ہر ایک کرنے کو کہا گیا ہے، جو مرضی کرو، آپ کو آزادی ہے عورتوں کو، لیکن جو جاہلیت کی عورتیں کرتی تھیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ قرآن پاک کی تفسیر میں، روزہ دوران تفسیر میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ آج یہ بیٹھ کے نیت کریں، انما الاعمال بالنیات۔ دیکھیے نیت کو پورا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج ہم سچے دل سے نیت کریں کہ ہم پردے کی پوری پوری کوشش کریں گے، اور جس طریقے سے بھی ہم سے ہو سکے گا ہم پردے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پردہ ایک فرض ہے۔ اور جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب فرائض میں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردے کو بھی فرض کر دیا ہے۔ تو اگر ہم پردہ نہیں کریں گے تو ہم ایک امتحان میں خدا نخواستہ فیل ہو جائیں گے، تو ہم جنت میں جانے کے لیے فیل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ اور میں سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ آگے بھی اس پیغام کو پہنچائیں کہ کم سے کم اپنے بالوں کو ضرور ڈھکیں، اور باہر جب نکلیں تو ایسے حال میں نکلیں کہ ہمارا جسم کہیں سے نمایاں نہ ہو، اس کے اوپر ضرور ڈھیلا کپڑا ہو، یا کوئی کوٹ ہو، یا کوئی عبایا پڑا ہوا ہو، تاکہ ہماری بے پردگی نہ ہو۔ پانچویں ہدایت یہ کی گئی ہے کہ خاص طور پر ازواج مطہرات اور تمام خواتین نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز دین کا ایک ستون، مضبوط ستون ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ساری روحانی، اخلاقی، معاشرتی، تمدنی زندگی کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ دیکھیے نماز کتنی ضروری ہے، تمام پچھلی امتوں پہ بھی نماز فرض تھی، وہ امتیں بھی پڑھا کرتی تھی نمازیں۔ اور نماز کو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے مرید ہونے کے لیے بھی جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو نمازی نہیں وہ ہماری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کریں، یعنی وہ زکوٰۃ سے مستثنی نہیں ہے، ان کو بھی عام مسلمانوں کی طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی کہ اگر ازواج مطہرات جو ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہو، تو عام مسلمانوں کی طرح ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ساتویں ہدایت یہ کی گئی ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دے کر فرمایا کہ اے اہل بیت، بیت رسول، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کامل اتباع کی
تو اللہ تمہارے گھرانے کو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاک و صاف فرما دے گا، اور ہر طرح کی آلودگی سے تم کو بچا لے گا۔ تو دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھا کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تمام مومنات کے لیے یہ باتیں سمجھا دی کہ ہمیں دنیا میں کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہماری محفل کی بہنیں بہت زیادہ میرے خیال سے 90% ایسی ہیں جو اسی طریقے سے زندگی گزارتی ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے سب بہنوں کو دیکھ کر۔ آگے آیت نمبر 35 میں بتایا جا رہا ہے، اس میں بھی بہت اہم نکات بتائے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ میں بتاتی ہوں ابھی۔ جی، بے شک اس کا پہلے میں آپ کو شان نزول بتا دوں۔ دیکھیے، حضرت امسا بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں؟ تو عرض کیا گیا کہ ان کا ذکر تو قرآن پاک میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جیسا کہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی 10 مراتب دیے گئے ہیں، جس طرح مردوں کو دیے گئے ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی دیے گئے ہیں۔ اکثر ہم لوگوں کی محفلوں میں بھی سوال ہو جاتا ہے نا کہ مردوں کو تو جنت کی حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو دیکھیے ان آیات میں کیا فرمایا گیا، غور سے سنیے گا۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمانوں کا آ گیا نا، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، تیار کر رکھا ہے اللہ نے سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ 10 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ ایسے مرد اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آگے آیت نمبر 36، اور کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے ان کے لیے کوئی اختیار اس حکم میں کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ صریح گمراہ ہوگا۔ اور آیت نمبر 37، اور جب آپ یہ کہتے تھے اس شخص زید بن حارث سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، زینب کا ہاتھ دیکھ کر اس پر اللہ نے کہا روکے رکھو اپنی بیوی زینب کو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈریں۔ جب پھر گیا زید کا دل اس سے، یعنی اس کو طلاق دے دی،
تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ نہ رہے مومنوں میں کے لیے کچھ تنگی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ اور نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنا دل بھر لیں یعنی طلاق دے دیں، اور اللہ کا یہ حکم واقعی ہونے والا ہی تھا۔ اس آیت سے ایک بہت بڑا واقعہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ بتایا جا رہا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ یہاں پر جو کہا گیا نا، اور جب آپ یہ کہتے تھے اس شخص زید بن حارث سے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا، کیونکہ ان کا نکاح بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور آپ نے احسان بھی کیا، زینب کا ہاتھ دیکھ نے کہا روکے رکھو اپنی بیوی زینب کو اور اللہ سے ڈرو۔ ہوا یہ تھا، ان آیات کا مطلب آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویسے تو آپ سب نے پڑھا ہوا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا خلاصہ میں اب بتاتی ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظیم دولت سے نواز کر ان پر انعام یہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان کی پرورش فرما کر ان پر انعام اور احسان فرمایا۔ دیکھیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہیز میں آئے تھے۔ ان کے جو رشتہ دار تھے شادی سے پہلے وہ کسی میلے میں گئے تھے، وہاں سے ایک غلام خرید کے لائے تھے جو چھوٹا سے بچے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ انہوں نے لا کے اپنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ آئی تھنک وہ ان کی پھپھی تھی، بھتیجے لے کر آئے تھے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ان کے پاس وہ پرورش پا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، تو آپ نے وہ جو غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا، آپ نے ان کو دے دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے خدمت کیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اور ان کی پرورش فرما کر ان پر انعام اور احسان فرمایا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے ہو چکا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی۔ دیکھیں، یہ غلام تھے اور بی بی زینب قریش قبیلے کی تھی، دونوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ پہلے تو سب لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی گئی اور نکاح ہوا ان کا۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آ کے کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہیں، مجھے بہت نیچا کر کے دکھاتی ہیں، میری بات نہیں مانتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے آیت میں کہا جا رہا ہے، اور آپ نے بھی احسان کیا زینب کا ہاتھ دے کر، اس پر اللہ نے کہا روکے رکھو اپنی بیوی زینب کو، یعنی کہ روکے رکھو، تم طلاق مت دو ابھی۔ اور لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کافی حد تک ان کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کی، مگر جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کو طلاق ہوگی اور وہ آپ کے ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی، کیونکہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے، اس زمانے میں اس کو ورثے میں بھی شامل کر لیا جاتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ختم کرنا تھا، کیونکہ بعد میں کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ٹوٹا ہے تو پھر
بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، چنانچہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان موافقت نہ ہوئی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی سخت انداز گفتگو، تیز زبانی، اطاعت نہ کرنے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کی، اور ایسا بار بار اتفاق ہوا، اور ہر بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دیتے اور ان سے ارشاد فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنے اور شوہر کو تکلیف دینے کا الزام لگانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پر یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ظاہر کرنا منظور تھی۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے اعتراض کیے جانے کا اندیشہ بھی ہوا، اور اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے، اور ایسا کرنے سے لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر دیا، لوگ ان کو یہ طعنہ دیں گے، اور اس پر آپ کو لوگوں کے بیجا اعتراضات کی پرواہ نہ کرنے کا فرما دیا گیا کہ لوگ اگر ایسے اعتراضات کریں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو تھا وہ خوشی کے ساتھ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کا ولیمہ بھی بہت وسعت کے ساتھ کیا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کا جو خلاصہ تھا میں نے آپ کو سمجھایا، اور میں اس آیت کو اب دوبارہ بھی پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے۔ اور آیت نمبر 37 غور سے سنیں۔ اور جب آپ یہ کہتے تھے اس شخص زید بن حارث سے جس پر اللہ نے احسان کیا، اور آپ نے بھی احسان کیا، زینب کا ہاتھ دیکھ کر اس پر اللہ نے کہا روکے رکھو اپنی بیوی زینب کو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈریں۔ پھر جب ہو گیا زید کا دل اس سے، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ نہ رہے مومنوں کے لیے کچھ تنگی ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، جب وہ ان سے اپنا دل بھر لیں، یعنی طلاق دے دیں، اور اللہ کا یہ حکم واقع ہونے والا ہی تھا۔ آیت نمبر 38 اس کام میں کوئی تنگی نہیں رسول پر، اللہ نے ان پر فرض کر دیا تھا، ان میں بھی اللہ کا دستور یہی تھا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ ہی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ مومنوں اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ دیکھیے آیت نمبر 41 چھوٹی سی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مومنوں اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ یہاں پر ایک حدیث کا مفہوم لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی جس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا، اور وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت شکر کروں اور تیری نصیحت کا تابع رہوں اور تیرا ذکر کثرت سے کیا کروں اور تیری وصیت کو محفوظ رکھوں۔ اور ایک عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اعمال و فرائض
اور واجبات تو بہت ہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسی جامع بات بتا دیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ اب یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور جب ہم اللہ کے ذکر کے متعلق احادیث پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات کیا فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جنت کی جو زمین ہے وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی مٹی بہت زرخیز ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے۔ اگر ہم جنت میں باغات، پھول، پھل، یہ ساری چیزیں اگانا چاہتے ہیں، جنت کو تیار کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ کے مختلف اذکار پڑھتے ہیں تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم فلاں ذکر پڑھیں تو پھول پھل لگیں گے، ہم فلاں کام کریں تو محل بنیں گے، فلاں کام کریں تو نہریں بہیں گی۔ تو ہمیں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر کے اور اپنی جنت کو سجانا ہے۔ آج ہی سے ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اب رمضان آ رہا ہے، دیکھیے رمضان کی تیاری جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ جتنا ہم ذکر کرتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ ذکر کرنے والے بن جائیں، جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں ابھی اس سے بھی زیادہ خوشی و خضوع سے پڑھنے والے بن جائیں، جو نوافل جتنے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہم پڑھنے والے بن جائیں ابھی سے۔ اب تھوڑے ہی سے دن رہ گئے ہیں رمضان شریف کے آنے میں، اور قرآن کا ذکر جو ہم پڑھتے ہیں، ہم اگر قرآن جتنا پڑھتے ہیں اس سے تھوڑی اپنی مقدار جو ہے پڑھنے کی زیادہ کر لیں، اور ہر چیز میں ہمیں ان دنوں میں عبادت میں اضافہ اپنی کر لینا چاہیے۔ اور اگر ہم پردہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سر کو، اگر ہم حجاب نہیں بھی لے رہے ہیں، بے شک ہم کسی اسکارف سے ہی سر کو اس طرح ڈھانک لیں کہ ہمارے بال بالکل بھی نہ نظر آئیں۔ بہت سی بہنیں کہتی ہیں حجاب سے مجھے سر گھوما لگتا ہے، بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ تو کم سے کم اپنے بالوں کو اس طرح غیر مردوں سے ڈھانک کے رکھیں کہ ہمارا بال نہ نظر آئے۔ دیکھیے ہمارے لیے کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے کہ اگر ہم گھر میں ہیں، کوئی غیر مرد نہیں ہے، تب تو ہمیں اپنے بالوں کو اتنا زیادہ ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم باہر نکل رہے ہیں تو اسی میں بس ہمیں ڈھکنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک عورت جب پردے کی نیت کر لیتی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کروں گی، اور اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ باہر نکلتے وقت چاہے ایک اسکارف سے ہی اپنے بالوں کو ڈھک لیتی ہے، اور گھر میں تو اسے نہیں ہے ضرورت، لیکن اس نے نیت پردے کی کر لی ہے، تو اسے 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر وہ روزہ جب تک رکھتی ہے تو روزے کا ثواب ہے، جن دنوں میں نہیں رکھتی ہے نہیں ہے، جب جتنی دیر نماز پڑھتی ہے نماز کا ثواب ہے، پھر نہیں کرتی جتنی دیر ذکر کرتی ہے ذکر کا ثواب ہے۔ لیکن ایک عبادت کرنے والی عورت ایسی جو کہ نیت کرتی ہے پردے کی، تو یہ پردہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اسے 24 گھنٹے اس کا ثواب مل رہا ہے، 24 گھنٹے اس کے ثواب میں شامل ہے، کیونکہ اس نے پردے کی نیت کر لی ہے، اور وہ پردہ کر کے باہر نکلتی ہے، وہ بے ضرورت باہر نہیں نکلتی ہے، اپنی ضرورت کے کاموں سے باہر نکلتی ہے، اس وقت بھی پردہ کر کے نکلتی ہے، تو اس عورت کو تو 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب ہے۔ پردہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے کا، آپ گھر میں ہیں، باہر ہیں، بازار میں، جہاں بھی ہیں، آپ کو آپ کی عبادت ہو رہی ہے پردے کی، آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ۔ آیت نمبر 42۔
اور اسی کی صبح و شام پاکی بیان کیا کرو، وہی تو ہے جو تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اور اللہ مومنین پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جس روز وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے ہوگا، سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عزت والا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور بلانے والا ہے اللہ کی طرف اسی کے حکم سے، اور آپ ایک چراغ روشن ہیں۔ اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ دیکھیں، جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا اور مومنین کا ذکر آتا ہے، اور جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، تو ہمارے دل میں بھی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے والا بنا دے کہ ہم بھی مومنین کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ اور آپ کافر اور منافقوں کا کہا نہ مانا کیجیے، اور جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ مومنو، جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے، پھر ان کو طلاق دے دو پہلے ہی ہاتھ لگانے سے، تو تم کو نہیں ہے اختیار کہ تم اس کو مجبور کرو کہ عدت پوری کرے، بس ان کو خوشی خوشی رخصت کر دو۔ یعنی کہ نکاح کر لیا ہے لیکن بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں، تو ایسی عورت کے لیے عدت کا حکم نہیں ہے، ان کو خوشی خوشی رخصت کر دو۔ آیت نمبر 50، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں آپ کی بیویاں جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں، اور جو آپ کی لونڈیاں ہیں، اور جو اللہ نے آپ کو بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھی کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ وطن چھوڑ کر، اور وہ مومن عورت جو بخش دے اپنے آپ کو رسول کے لیے، بشرطے کہ رسول بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ اجازت خاص آپ کے لیے ہے اور مسلمانوں کو نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے جو مہر مقرر کر دیا ہے بیویوں کے اور لونڈیوں کے بارے میں، تاکہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 51، تو آپ اپنے سے دور رکھیں ان میں سے جس کو چاہیں اور رکھیں، آپ اپنے نزدیک جس کو چاہیں اور جن کو آپ چاہیں ان میں سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس بیوی کو بھی آپ چاہیں نزدیک رکھیں، جس کو چاہیں دور رکھیں، آپ کو کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے ان میں سے، اور جن کو آپ نے دور کیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ ہوں نہ غمناک، اور وہ اس سے خوش رہیں گی آپ ان کو جو دیں گے جو کچھ، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بالکل برابر کا سلوک کرتے تھے، سب کو ایک ہی طرح برابر سے چاہتے تھے۔ آیت نمبر 52، اے نبی، ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لیں، خواہ آپ کو ان کا حسن کتنا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو آپ کی مملوکہ ہو، اور اللہ رکھتا ہے ہر چیز پر نگاہ۔ آیت نمبر 53، مومنو، تم نہ جایا کرو رسول کے گھروں میں مگر اس وقت جب اجازت دی جائے تم کو کھانے کی، اس طور پر کہ اس کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ
جب کھانے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت آپ کو بلایا جائے لوگوں کو تو اسی وقت جائیں. یہ نہ ہو کہ جو کھانے کا وقت ہے ابھی کھانا پک رہا ہے اور آپ 1 گھنٹہ پہلے چلے گئے یا 2 گھنٹے پہلے چلے گئے کہ آپ کھانا کھائیں گے. تو زیادہ جلدی نہیں جانا چاہیے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رسول کے گھروں میں مگر اس وقت جب اجازت دی جائے تم کو کھانے کی اس طور پر کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور جی لگا کر نہ بیٹھے رہو باتوں کے لیے. یہ بات ایذا دیتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں لیکن اللہ شرم نہیں کرتا سچی بات کہنے سے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مانگو کوئی سامان تو مانگو باہر سے، پردے کے یہ بہت پاکیزگی کی بات ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے نکاح کرو ان کے بعد کبھی. بلا شبہ یہ بات ہے اللہ کے نزدیک بہت بھاری. اب یہاں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ دیکھیے اگر کوئی کسی کو مہمان بلاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بہت پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ جبکہ وہ گھروں میں پکا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد بہت دیر تک بیٹھے رہو بیٹھے رہو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعد میں بھی بہت دیر تک، جبکہ گھر والا جو ہے وہ خود کام کر کر آ کے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اس کا آرام کرنے کا دل چاہتا ہے. تو یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جب ہم کسی کے دعوت میں جائیں تو ہمیں نہ بہت زیادہ پہلے سے جانا چاہیے اور نہ بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا چاہیے. آیت نمبر 54. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، خوب جانتا ہے. کوئی گناہ نہیں عورتوں پر اپنے باپ سے پردہ نہ کرنے میں اور نہ اپنے بیٹوں سے. اب بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس کس سے پردہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت صاف اور کھول کے بیان کر دی ہے. تو جو قرآن پاک کو پڑھے گا وہی تو ہدایت کے راستے پہ آئے گا، جو پڑھے گا ہی نہیں وہ کہاں سے آئے گا، وہ تو جاہلیت اور گمراہی کے راستے پہ رہے گا. اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے، اور اللہ سے ڈرتی رہا کرو، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے مومنو تم بھی بھیجتے رہا کرو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام. دیکھیں یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سبق دیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مسلمانوں کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی بھیجتے رہا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. آہ، اب یہاں تھوڑا سا میں بتاؤں کہ درود اور سلام جب درود و سلام بھیجنے کی نسبت جب اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو اس سے مراد ہے رحمت فرمانا، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف سے کی جائے تو اس سے مراد ہے استغفار کرنا، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف سے کی جائے تو اس سے مراد ہے دعا کرنا. دیکھیے ہم اکثر روایتوں میں یہی پڑھتے ہیں اور بزرگان دین کی جو نصیحتیں ہیں ان میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ ہر چیز کا حل اور ہر چیز کا ہماری دنیا کی زندگی میں پریشانیوں کا حل جو ہے وہ درود شریف ہے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اتنی زیادہ مصیبتیں، اتنی زیادہ تکلیفیں، اتنی زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ درود شریف ہی پڑھتے رہیں، آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے.
ہمیں بہت سے واضح واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ درود شریف کی برکات سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب الحمدللہ جو ہماری اس محفل میں آدھے گھنٹے کا درود شریف جو بہنوں کو بانٹا گیا ہے، مجھے بہت طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں کہ کوئی بہت عرصے سے عمرے پہ جانے کے لیے پریشان تھا، کوئی سبب نہیں بن رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرا دیا۔ کسی کے لیے اور کوئی پریشانی تھی، کسی کی اور کوئی پریشانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دور فرما دی، اور بہت لوگوں کی پریشانیاں دور، کیونکہ اب یہ آدھا گھنٹہ جو ہے اس میں ہم صرف درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور سب لوگوں نے بانٹا ہوا ہے، سکون سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پہنچاتے ہیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسا دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ تو یہاں پر درود شریف کے متعلق جو چیزیں بتائی گئی ہیں، میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہی پڑھتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں اس کے متعلق بزرگان دین تین ارشادات بتاتے ہیں۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن ثقافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ عالم بالا یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ پھر حکم دیا کہ وہ بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بھی سلام بھیجے۔ اور دوسرا، امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا تو ممکن نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو صرف فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ خود درود پاک بھیج رہے ہیں، اور فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ اور علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اور علل اطلاق ساری مخلوق سے افضل ہے۔ درود پاک کے چار فضائل یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ ہر ہفتے کا اذکار میں جو ہے میں پہلے مختلف دیتی تھی، لیکن شعبان کے مہینے میں میں نے صرف درود ابراہیمی ہر ہفتے کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ پورے مہینے ہم لوگ درود ابراہیمی پڑھیں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ احادیث میں درود شریف پڑھنے کی بکثرت ترغیب دلائی گئی ہے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بشاشت چہرے اقدس پہ خوشی نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے اس پر میں 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر درود پاک کی برکتیں جو ہیں تقریباً انہوں نے 44 لکھی ہیں تفسیر میں وہ پڑھ لیتی ہوں سب تاکہ ہمارے اندر اور زیادہ درود پاک بھیجنے کا شوق پیدا ہو۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے۔ یہاں پہ کچھ مختصر کر کے بتایا گیا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ جو خوش نصیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ دوسری بتائی گئی درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسرا بتایا کہ درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ 4 درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ 5 گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ 6 درود شریف بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ 7 اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قیراط لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ دیکھیے نامہ اعمال بھی کتنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پورا پیمانہ ملے گا۔ 9 درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود شریف پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ 10 مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ 11 اس کے درود پاک کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ 12 اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ 13 درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 14 اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ اور 15 عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی قیامت کے دن۔ 16 میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور 17 بتایا کہ حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ 18 بتایا کہ قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنی درود شریف کی برکتیں جو ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہیں، دونوں میں مل رہی ہیں۔ 19 بتایا کہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ 20 پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ 21 مرنے سے پہلے جنت کی منزل بھی دیکھ لے گا۔ اور 22 جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ 23 درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ 24 درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے اور وہ صدقہ نہیں نکال سکتا ہے، صدقہ نہیں دے سکتا ہے، آگے اپنے لیے کچھ نہیں بھیج سکتا ہے، تو درود شریف جو پڑھے گا اس کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا۔ 25 یہ سراپا پاکیزگی و طہارت ہے۔ 26 درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ 27 اس کی وجہ سے سو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے 100 سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ 28 یہ ایک عبادت بھی ہے۔ 29 درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ 30 بتایا گیا ہے کہ درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ اور 31 بتایا کہ درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے۔ 32 بتایا کہ زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اور 33 بتایا کہ اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ 34 بتایا کہ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا۔
35 بتایا کہ درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے۔ دیکھیں 35 کیا بتایا جا رہا ہے کہ درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے بھی نفع پائیں گے، یعنی کہ ہماری نسل جو ہے وہ بھی نفع پائے گی۔ 36 وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا، اور ہمارے مرحومین بھی جو ہم درود شریف کا ثواب پہنچاتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ 37 بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کا قرب نصیب ہوگا۔ 38 یہ بتایا کہ یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ اور 39 بتایا کہ نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ 40 یہ بتایا کہ درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ 41 بتایا خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ 42 درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ہمارا دین بھی سنبھال کے ہم رکھ سکتے ہیں۔ 43 درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ اور 44 درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر لالچ رکھتا ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل جو کوشاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بکثرت درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں میں نے آپ کو درود شریف کے متعلق تفصیل سے بتا دیا ہے، آیت نمبر 56 کا ترجمہ۔ اب ہم آیت نمبر 57 پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایذا دیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کرنے کی جو انہوں نے نہیں کیا ہو، تو انہوں نے بوجھ سر پر رکھا بہتان اور سری گناہ کا۔ پتہ کیا، جب میں آیت نمبر 57 پڑھتی ہوں نا تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر لعنت کرتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب۔ اب ہم جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، ہمیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق دے کے گئے ہیں اور قرآن پاک میں جو ہمیں بتا کے گئے ہیں، احادیث کے ذریعے جو ہمیں بتا کے گئے ہیں، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج تو پہنچے گا نا، وہ افسردہ ہوں گے نا کہ میری امت کیا کر رہی ہے، میں امت کو کس طرف ڈال کر آیا تھا اور ان کے بیچ میں کیا چھوڑ کر آیا تھا، اور ہم وہ کام نہیں کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہ ہو اور ہم پہ دنیا اور آخرت کی ذلت جو ہے وہ نہ آئے۔ کیونکہ ابھی پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا، میرے خیال سے سورہ روم میں پڑھ رہے تھے کہ حضور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ صاف الفاظ میں یہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمہ ہم نے پڑھا، تو ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ حقوق العباد ادا کرنے چاہیے، اپنے گھر میں حقوق العباد ادا کرنے چاہیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں سب کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے چاہیے، اور پھر ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، غیبت سے بچنا، بے پردگی سے بچنا، ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، جو کہ یہ سب بہت آسان ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، کسی بھی چیز میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی اگر ایک ہاتھ دوڑ کر آتا ہے تو میں دونوں باہوں میں اس کو لے لیتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ایک قدم اٹھا کر آتا ہے تو میں 10 قدم اس کے ساتھ اس کے آگے جاتا ہوں اٹھا کے۔ تو ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ایک قدم اٹھائیں گے، ایک اچھی چیز کی نیت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں خود بخود آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے، کہیں سے کوئی مشکل نہیں آتی ہے۔ ذکر کی جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے، بہت زیادہ ہم نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔
تو آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا، اور جو لوگ ایذا دیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کرنے کی جو انہوں نے نہیں کیا ہو، تو انہوں نے بوجھ سر پر رکھا بہتان اور سری گناہ کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔ دیکھیے یہاں پردے کا حکم کتنا صاف اور آسان الفاظ میں آیا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں کی ہے، خالی کیا کہا ہے کہ جب باہر نکلیں تو ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، یعنی کہ اپنے جسم کو چادر سے چھپا لو، اور اپنے سر کو بھی تھوڑا سا آگے سے چادر کو، جب ہم احادیث کا مفہوم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا یہ پردے کا، ہمیں چادر اوڑھ کے اپنے جسم کو چھپا کے باہر نکلنا ہے، اور اپنے سروں کی جو چادر ہے اس کو بھی تھوڑا سا آگے لٹکا لینا، اتنا کہ ہماری بھویں چھپ جائیں، اتنا یہ پردہ ہے۔ ہماری آنکھوں سے تو سب کو نظر آ رہا ہے، یہ پردہ ہے۔ اور اس امر کے لیے کہ ان کو موجب شناخت اور امتیاز، یعنی کہ لوگ پھر یہ سمجھ جائیں مسلمان عورتیں ہیں اور ان کو ہم تنگ نہ کریں۔ آج بھی اسکولوں میں جو بچیاں حجاب اور عبائے کے اندر ہوتی ہیں، یا خالی حجاب کے اندر بھی ہوتی ہیں اور عبائے کے اندر بھی ہوتی ہیں، تو لڑکے ان کو تنگ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ اسکولوں میں 9 کلاس میں جب لڑکیاں جاتی ہیں، لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں، اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بچیاں حجابوں میں اور عبائے میں ہوتی ہیں ان کو لڑکے کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کو تنگ نہیں کرتے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ موجب شناخت اور امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا۔ ہم خود اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو یا ایسی لڑکیوں کو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ اگر منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو بری بری خبریں اڑایا کرتے تھے مدینے میں، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ اس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، اور وہ بھی پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ اللہ کی یہی عادت رہی ہے ان کے بارے میں بھی جو گزر چکے ہیں پہلے، اور آپ نہ پائیں گے اللہ کی عادت میں کوئی تبدیلی۔ پوچھتے ہیں لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا معلوم، شاید قیامت قریب آ ہی گئی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے بھڑکتی آگ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نہ وہ پائیں گے کسی کو دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس روز ان کے چہرے پر جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے۔ دیکھو جو جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے جو گناہگار ہوں گے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بخشوائیں گے اور ان کو جہنم سے نکالیں گے۔ اللہ نہ ہم لوگوں کو کسی کو جہنم میں لے کے جائے۔ دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا، تو انہوں نے گمراہ کر دیا تھا ہم کو سیدھے راستے سے۔ اے ہمارے رب، تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے، اور موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے۔ اے مومنو، تم اللہ سے ڈرو اور کیا کرو درست بات، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور بخش دے گا تمہارے گناہ۔ جو فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بلا شبہ اپنی مراد کو پہنچے گا۔ تو دیکھو بہنوں، آج سے ہم نے سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم لوگ سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں کون کون سی باتیں غلط ہیں، کون کون سی صحیح ہیں، اور دوسری یہ کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی کرتے رہنا ہے۔ جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اس قرآن پاک کو، تاکہ جو نہیں پڑھ سکے ہیں
وہ بھی اس کی طرف، قرآن پاک کی طرف آئیں۔ آج کل دنیا میں جگہ جگہ دور تفسیر ہو رہا ہے، جہاں جس کو موقع ملے وہ قرآن پاک کو پڑھے، لیکن ہمیں اس قرآن کے پیغام پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور ہمیں آگے دوسروں کو بھی انشاءاللہ تعالی عمل کروا کے اور اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس قرآن کو پھیلانے کی راہ میں ہی مرنا ہے اور انشاءاللہ شہادت کا رتبہ پانا ہے۔ تو جو قرآن کو پھیلائے گا، اس جہاد میں شامل ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ آیت نمبر 72، اور ہم نے اپنی امانت کا بار پیش کیا آسمان کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو، تو سب نے انکار کر دیا اس بار کو اٹھانے سے، اور اس سے ڈر گئے، اور اس کو اٹھا لیا انسان نے، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل تھا۔ دیکھیے، اس قرآن کا بار جو ہے انسان نے اٹھایا، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ تو یہ قبول کرتا ہے اپنی مہربانی سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ سے صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں ہماری سورہ احزاب جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ سپارہ کل ختم کریں گے، اور اب ہم نے کچھ اور بھی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن میں سے جو ہماری زبان پڑھتی ہے، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔